کربل کی کہانی ہوا نظر آیا. یہ مرضی ہے کہاں سے آپ نے مصطفیٰ لینا ہے. دوستو ام القرآ کہتے ہیں مرکزی بستی کو، مرکزی شہر. مکہ کا لقب ہے ام القرآ، اور ام القرآ کا ہر رہنے والا امی ہی کہلاتا ہے. یہ بات ذرا تھوڑی سی غور طلب ہے. جوان بیٹھے ہیں، بچے ہیں، ان کی انفارمیشن کے لیے میں اس بات پر، کیونکہ امی ان پڑھ یہ تصور بنا دیا گیا. لاہور شہر ہے، لاہور ایک مرکزی شہر ہے، ایک سینٹرل سٹی ہے، ایسا ہی ہے نا جی. اس کے ارد گرد مضافات میں بہت چھوٹے چھوٹے قریے، قصبے اور شہر ہیں. وہاں سے لوگ اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے یہاں پہ تشریف لاتے ہیں. صبح صبح یہاں کی منڈیوں میں لوگ آتے ہیں، یہاں سے مال خریدتے ہیں اور لے جا کے اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے گاؤں میں، اپنی اپنی بستیوں میں بیچ دیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا نا. میرا تعلق بھی لاہور سے، آپ کا تعلق بھی لاہور سے. آپ بہت اچھے سے سمجھتے ہیں کہ یہاں شاہ عالمی میں کیا ملتا ہے، یہاں دیگر بازاروں میں کیا ملتا ہے. دنیا دور سے آتی ہے، یہاں سے خرید کر اپنی ضرورت کی چیزیں لے جاتی ہے. تو لاہور کیا ہے؟ لاہور ہے ام القرآ، یعنی بستیوں کی ماں. توجہ ہے جی؟ چھوٹے چھوٹے شہروں کی ماں، یعنی جس طرح ماں حاجت پورا کرتی ہے، یہ شہر بہت سے چھوٹے چھوٹے قریوں اور قصبوں کی حاجت پورا کرتا ہے. تو ام القرآ کا ہر رہنے والا امی کہلائے گا. توجہ ہے؟ اگر ہم اس کا معنی لے لیں کہ ان پڑھ، تو پیغمبر فرما رہا ہے وَبْعَثْ فِيهِمْ رُسُولٌ مِّنْ أَنفُسِهِمْ، میں نے ان کے نفسوں میں نبی مبعوث فرمایا. کن کے؟ فِي الْأُمِّيِّينَ، امیین رسول منہم، امیوں میں انہی میں سے. اگر تو اس کا معنی ان پڑھ ہے تو کیا پروردگار یہ فرمانا چاہتا تھا میں نے ان پڑھوں میں سے، ان میں سے ہی ایک ان پڑھ کو نبی بنا دیا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ یہ مکہ میں مصطفیٰ تو چھوڑیے کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں تھا. اللہ کرے میری بات پہنچ رہی ہو دوستان عزیز. دیکھیے سادگی سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ان پڑھ ہونا عیب ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ابھی میں کسی دوست کو یہاں لے کر آؤں، میں کہوں حضور ان سے عشر محرم پڑھوا لیجئے، ان سے مجلس سن لیں. ویسے ہیں یہ صاحب ان پڑھ، آپ اجازت دیں گے انہیں ممبر تک آنے کی؟ بھئی تعجب کی بات ہے، آپ ان پڑھ سے ایک مجلس نہیں لیتے، اللہ ان پڑھ کو پورے دین کا نبی قرار دے دے گا. جو ہے دوستانے. ہاں اب جو بڑا غور طلب سوال جو بہت اہم ہے کہ جو نبی کو ان پڑھ کہا گیا وہ اس کی دلیل رکھتے ہیں، وہ اس پر دلیل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر نبی ان پڑھ نہ تھے تو کوئی تحریر دکھاؤ مصطفیٰ کی، کوئی ایک روایت دکھاؤ کہ مصطفیٰ نے کہیں کوئی تحریر پڑھی یا لکھی قرآن آنے سے پہلے. توجہ ہے دوستانے؟ نقطہ بڑا قابل غور ہے جوانوں. وہ کہتے ہیں صاحب دلیل یہ ہے کہ قرآن سے پہلے نبی نے نہ کوئی لفظ لکھا اپنے ہاتھوں سے. کوئی روایت دکھائی ہے کہ نبی نے کاغذ اور قلم پکڑا ہو اور کسی نے دیکھا ہو نبی تحریر فرما رہے، یا کسی نے نبی کو تحریر پڑھتے ہوئے دیکھا ہو. وہ کہتے ہیں کہ صاحب نہ نبی لکھتے تھے نہ پڑھتے، تو یہ ان پڑھ ہونے کی دلیل ہے. بات پہنچ رہی دوستان عزیز؟ واقعی آپ اپنے مصادر احادیث اٹھا کر دیکھیے، کیا واقعی آپ کے پاس کوئی ایسی روایت ہے جو قرآن سے پہلے یہ ثابت کرتی ہو کہ نبی کچھ لکھتے بھی تھے، نبی کچھ پڑھتے بھی تھے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ ایسی کوئی روایت ہی موجود نہیں ہے. یہ بات تو درست ہے کہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ پیغمبر نے قرآن سے پہلے کچھ پڑھا ہو یا لکھا ہو. وہ کہتے ہیں تو ثابت ہو گیا، نہ لکھا نہ پڑھا، یہی ان پڑھ ہونے کی دلیل ہے. آپ نے نبی کے تو پڑھے لکھے یا ان پڑھ ہونے کا غور کر لیا، آپ نے خود صحیح سے قرآن نہیں پڑھا. اگر بات پہنچے تو میرا ساتھ دیجیے گا دوستان. پروردگار عالم نے اتنے حسن سے ایک ہی آیت میں اس بات کو سمیٹ دیا. میں آیت ہدیہ کر رہا ہوں، سورہ عنکبوت کی 48ویں آیت ہے. جوانوں ان آیتوں کو ذہن میں رکھنا، یہ عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں. پروردگار نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. اے حبیب اس قرآن آنے سے پہلے
نہ آپ کوئی تحریر لکھے ہوئے تھے نہ پڑھے ہوئے تھے. اگر آپ ایسا کرتے تو اہل باطل شبہ میں پڑ جاتے. اللہ کرے میں بات پہنچا سکوں. آگے بیٹھے ہوئے دوست میرا ساتھ ضرور دیں گے. پروردگار فرما رہے حبیب اس قرآن کے آنے سے پہلے نہ آپ کوئی تحریر لکھے ہوئے تھے نہ پڑھے ہوئے تھے. اگر ایسا ہوتا تو اہل باطل شبہ میں پڑ جاتے. یہ کیوں پروردگار نے ایسا فرمایا کہ اگر آپ ایسا کر دیتے تو اہل باطل شبہ میں پڑ جاتے؟ لو میں بڑی سادگی سے ایک مثال دے رہا ہوں. 1 سے 1.5 منٹ میں مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ سب نے میرا ساتھ دینا ہے, مجھے جواب دینا ہے. اگر یہاں ممبر پر آنے سے پہلے آپ کچھ دیر پہلے اوپر آتے اور دیکھتے میں کمرے میں بیٹھا کوئی نوٹس پڑھ رہا ہوں یا لکھ رہا ہوں, تھوڑی دیر بعد آپ مجھے ممبر پہ تقریر کرتے ہوئے دیکھتے, آپ کا ذہن دونوں منظروں کو آپس میں ملا لیتا. آپ کہتے وہاں تیاری کر رہے تھے یہاں سنا رہے ہیں. اگر بات پہنچے تو دوست میرا ساتھ ضرور دیجئے. بھئی اگر آپ مجھے یہاں آنے سے کچھ دیر پہلے کوئی کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھتے, تھوڑی دیر بعد میں یہاں ممبر پر آ کر آپ کے سامنے گفتگو شروع کرتا, آپ کہتے وہاں پڑھ رہے تھے یہاں سنا رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا دوستو. اللہ کے نبی نے دعویٰ کیا یہ جو تمہیں میں دے رہا ہوں نا یہ میری جانب سے نہیں ہے, یہ کلام الہی ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. اگر نبی کو دنیا قرآن آنے سے پہلے کتابوں کے درمیان دیکھتی, تحریریں لکھتے ہوئے دیکھتی دنیا, اور بعد میں مصطفیٰ زمانے کے سامنے بیٹھ کر فرماتے یہ اللہ کی جانب سے وحی آئی ہے, زمانے نے کہنا ان کا تو کام ہی لکھنا پڑنا ہے. دیکھیں صاحبان فکر میرا ساتھ دے رہا. توجہ ہے دوستانے, دیکھیے یہ واقعی پروردگار نے کیا کیا. بڑی لطیف بات, جوانوں میرے ساتھ رہیے گا. قرآن آنے سے پہلے, دعوی نبوت سے پہلے اللہ نے مصطفیٰ کو سارے زمانے سے صادق بھی منوایا, امین بھی منوایا, عالم نہیں منوایا. اللہ کرے میری بات پہنچ جائے دوستانے. توجہ ہے جی. دیکھیے دیکھیں میں نے کوئی مشکل بات نہیں کی. کل بھی میں نے کورس کی حوالے سے بات کی تھی, یہ بھی میں نے کہیں یہ آپ کے پنجاب ٹیکسٹ بک, مجھے آتی بڑی سادی بات ہے, پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے کورس میں نے یہ روایت پڑھی تھی کہ اللہ, اور آپ سب تصدیق کریں گے کیونکہ آپ نے لازمی پڑھی یا سن رکھی ہوگی, کہ مصطفیٰ کو 2 لقب قرآن سے اور دعوی نبوت سے پہلے پورے معاشرے نے دیے, صادق, امین. ایسا ہوا کہ نہیں جی؟ سن رکھا ہے نا. چلیے خطابت کے رخ میں سن, انسانیت سے 2 ہی حسین لقب ملے ہیں مصطفیٰ کو, ایک صادق ایک امین, مگر تعجب یہ ہے دونوں کافروں نے دیے. نہیں آخر تک بیٹھے ہوئے دوست لیجئے لطف آئے اگر بات پہنچ جائے تو. 2 حسین لقب ملے مصطفیٰ کو, ایک صادق ایک امین, دونوں کافروں نے دیے, مسلمانوں نے تو بس اپنے ہی جیسا سمجھ لیا. توجہ ہے دوستانے عزیز. بھئی اللہ کا حسن تو دیکھیے, اللہ نے صادق منوایا, امین منوایا, عالم نہیں منوایا. کیوں؟ کیا وجہ اللہ نے مصطفیٰ کو عالم نہیں منوایا؟ وجہ میں نے پہلے عرض کر, اگر دنیا مصطفیٰ کو قرآن کے نزول سے پہلے, دعوی نبوت سے پہلے اگر تحریریں لکھتے ہوئے پاتی, پڑھتے ہوئے پاتی, اور بعد میں آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں, بات منطقی ہے کہ نہیں دوستو؟ یہ دلیل قرآن ہے. قرآن خود فرما رہا ہے حبیب اگر آپ اس سے پہلے لکھتے اور پڑھتے تو اہل باطل شبہ میں پڑ جاتے. جب آپ لے کر آتے قرآن اور کہتے یہ دیکھو یہ اللہ کی جانب سے آیا, وہ کہتے نا صاحب یہ تو ہے ہی عالم, اس کا تو کام ہی لکھنا پڑھنا ہے, اپنی جانب سے گھڑ کے لے آئے ہیں, خدا پہ ڈال دیا. توجہ ہے جی. اب سمجھ میں آیا تحفظ قرآن کا تقاضا تھا کہ نزول قرآن سے پہلے مصطفیٰ نہ کچھ لکھے نہ پڑھے. اور ویسے بھی
دوستو لوگ، میں اس سے زیادہ سادہ نہیں کر سکتا بات کو. اگر آپ کو اور مجھے کسی پہ تعجب ہو، اسے لکھنا آتا ہے کہ نہیں، اسے پڑھنا آتا ہے کہ نہیں، تو بہت آسان ہے. اگر شک ہے تو اسے کاغذ قلم دے دیجئے. توجہ ہے دوستانے سے؟ اللہم صلی علی محمد کوئی مشکل بات تو نہیں ہے اس کی دوستوں؟ سلام ہے آپ کے فہم کے اوپر. بھئی اگر آپ کو اپنے ہاں کسی پہ تعجب ہے کہ یہ آپ کو حیرت ہے اسے آتا ہے کہ نہیں آتا، آپ کو یقین نہیں ہے، بڑی آسان سی بات ہے، اسے کاغذ قلم دے دیجئے. ایک لمحے میں پتہ چل جائے گا لکھنا آتا ہے کہ نہیں آتا. بھئی تعجب کی بات ہے. ایک تو یہ کہ آپ بھی نہ دیجئے، اب اگلا خود ہی مانگ لے تب بھی نہ دے تو شک کیا سوال ہے. اللہ توجہ ہے دوستان عزیز، بات کا آغاز بھی علم مصطفیٰ سے ہوا تھا. میں درود توجہ ہے دوستان عزیز. بھئی بات بڑی سادی سی ہے نا، میں نے کوئی مشکل بات تو نہیں کی ہے جی. جس کے علم کے حوالے سے شک ہو سے کاغذ قلم پکڑا دیجئے. اب اگلا خود مانگے تب بھی نہ دیا جائے اور پھر علم کے اوپر شک بھی کیا جائے. یہ ہے نا پھر علی کا بھی مولا. میں نے کل بھی دوستو عرض کیا تھا، دنیا جاہل ہے پہچانی نہیں. علم مصطفیٰ سے سوال. علم مصطفیٰ وہ ہے جس کے شاگرد کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. میں کہتا ہوں مصطفیٰ سلام آپ کی عظمت پہ. میں جملہ دہراؤں گا نہیں، بس کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. میں کہتا ہوں مصطفیٰ سلام ہے آپ پہ. کبھی کاغذ قلم نہ اٹھا کے قرآن بچا لیا اور ایک مرتبہ مانگ کے نفاق کا چہرہ اتار دیا. اللہ توجہ ہے دوستان عزیز. تو حضور سرکار مصطفیٰ ختمی مرتبہ ہے. ہر کلام کا ماخذ مصطفیٰ کی ذات ہے. وہ عزت نہیں، وہ عظمت نہیں، وہ کمال نہیں جو پائے اقدس سرکار مصطفیٰ کا بوسہ نہ لے. ہر وہ شے جو عیب ہے، جو کمی ہے، جو کجی ہے، وہ نہ مصطفیٰ کے پاس ہے نہ آل مصطفیٰ کے پاس. عقیدے میں وضاحت ہونی چاہیے. دوستان عزیز، پروردگار عالم فرماتا ہے ابھی ہم آپ کو، کیونکہ معجزات، کیونکہ پیغمبر کی ختم نبوت کا، آپ کے من جانب اللہ ہونے کو، آپ کے ڈیوائن ہونے کو اللہ نے منوانا تھا. اس لیے فرمایا کہ یہ قرآن وسیلہ بن رہا کہ ہم سورہ یوسف آپ کو دے رہے ہیں تاکہ یہود کا وہ سوال جو کل میں نے عرض کیا تاکہ اس کی تسلی ہو سکے. اب اس کی واقعاتی آغاز پروردگار نے کہاں سے کیا؟ سورہ یوسف. اس قال یوسف لأبی یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. جناب یوسف اور یعقوب کے گھر کا منظر خدا دکھا ہے. باپ کے سامنے یوسف بیٹھے ہیں، کہتے ہیں بابا میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور میں نے خواب میں دیکھا ہے سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. توجہ ہے. فوراً یعقوب اتنا حسین خواب کہ بیٹے کو سورج، چاند، ستارے سجدہ کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ یعقوب خوش ہو جاتے فرماتے یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. بیٹا یہ خواب تو نے اپنے بھائیوں سے ذکر نہیں کیا. یہ نہ ہو تیرے خلاف کسی قسم کی پلاننگ شروع ہو جائے، تیرے خلاف کسی سازش کی ابتدا نہ ہو جائے، کیونکہ یہ جو شیطان ملعون ہے نا یہ انسان کے حق میں بہت بڑا دشمن ہے. بات پہنچ گئی دوستانے. اب فرمانے میں نے خواب دیکھا. دوستو یہ خواب کیا، خواب کی حقیقت کیا؟
کیونکہ اس سورے کی ساری بنیاد ہی خواب کے اوپر، لہٰذا اسے سمجھنا بڑا لازمی. اور دیکھیے میں نے پہلے بھی کبھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ جب بھی اللہ کوئی ہمیں نبی سناتا ہے نا، اللہ ہمیں ماضی کا کچھ نہیں سناتا. توجہ ہے جی؟ قرآن کہانیوں کی، انٹرٹینمنٹ کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے. اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے 1000 سال پرانے منظر آپ کو سنانے کا. خدا سناتا ہی وہ ہے جس کا تعلق مجھ سے اور آپ سے ہوتا. یا صاحبان فہم کے لیے عرض کر دوں، پروردگار ماضی کے آئینے میں حال دکھاتا ہے. تھک تو نہیں رہے ہیں، میرے ساتھ ہے نا دوستانے؟ حضور یہ خواب کیا ہے، خواب کی حقیقت کیا ہے، اسے سمجھنا بڑا لازمی ہے. کیونکہ ویسے بھی ہمیں خواب بہت زیادہ آتے ہیں، اور مومنین کے آدھے سوال تو ہمیشہ خوابوں سے تعلق رکھتے ہیں. میں نے خواب میں یہ دیکھا، میں نے خواب میں وہ دیکھا. ذرا سمجھیے گا خواب کہتے کیسے. اللہ نے انسان کو حصے مشترک عطا کیا، جسے آپ کہتے ہیں کامن سینس. ایسے ہی ہے نا جی؟ یہ جو حصے مشترک ہے نا، بات لطیف ہے، تھوڑی سی اس کی تمہید لوں گا مگر غور طلب بات، اور لطف آئے گا اگر میں پہنچا پایا تھا. یہ جو حصے مشترک ہے نا، یہ آپ کے لیے انفارمیشن اکٹھی کرتی ہے. اس کے مختلف سورسز اللہ نے، مختلف وسیلے اس کے دے رکھے. جوان پوری توجہ سے، جنہیں ہم کہتے ہیں حواس خمسہ. یہ جو آپ کی سینسز ہے نا، یہ حواس خمسہ، یہ اس کے چینلز ہیں، یہ اس کے وسیلے ہیں کہ جن سے یہ علم اکٹھا کرتا ہے. وہ کیا ہیں؟ قوت باصرہ ہے، سامعہ ہے، شامعہ ہے، لامسہ ہے، ذائقہ ہے، چکھنے کی حص ہے، سونگنے کی حص ہے، دیکھنے کی حص ہے، آپ کی سننے کی حص ہے، چھونے کی حص ہے. ان سب سے آپ کو انفارمیشن ملتی ہے، ان سب سے آپ کو چیزوں کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے. مگر حواس خمسہ یہ کام کرتے ہیں جب آپ حالت بیداری میں ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ جب آپ جاگ رہے ہوتے ہیں یہ آپ کے لیے انفارمیشن اکٹھی ہے. آپ یہاں دیکھ رہے ہیں تو یہاں کی انفارمیشن آ رہی ہے، اس طرف نگاہ گئی تو وہاں کی انفارمیشن آنے لگی، یہاں کان لگایا تو یہاں کی معلومات ملنے لگی، وہاں کان لگایا تو وہاں کی معلومات ملنے لگی، اور ثواب سمجھ کے آپ نے یہاں کی وہاں سنا دی اور وہاں کی یہاں سنا دی. توجہ ہے دوستانے؟ اب معاملہ کیا ہے کہ اس طرح انسان انفارمیشن اکٹھی کر، مگر اس کا تعلق ہے حالت بیداری کے ساتھ. اب جب انسان سو جاتا ہے تو حصے مشترک کے پاس تب بھی چینل ہے، وہ تب بھی انفارمیشن اکٹھی کرتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ سو جاتے ہیں تو پروردگار تب بھی آپ کی قوت کو ایک طاقت عطا کرتا ہے جسے کہتے ہیں قوت خیالیہ. یہ سوتے ہوئے میں بھی بیدار رہتی ہے. یہ جو حالت نیند میں انفارمیشن لاتی ہے، جو حالت نیند میں قوت وہم و خیالیہ جو آپ کے لیے معلومات سمیٹ کر لاتی ہیں، اسے کہتے ہیں خواب. توجہ ہے دوستو؟ جس وقت آپ جاگ رہے ہوں تو ہوا سے خمسہ معلومات لے کر آئیں گے، جس وقت آپ سو رہے ہوں تو قوت وہمہ و خیالیہ بیدار ہو جاتی ہے. وہ جو انفارمیشن لے کر آئیں اسے کہتے ہیں خواب. پھر آپ اٹھ کر کہتے ہیں بھئی میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ کچھ اس طرح سے چل رہا. اب وہ جو انفارمیشن آپ کو سوتے میں ملی ہے یہ قوت وہم لے کر آیا، قوت خیالیہ لے کر آئی. بات پہنچ رہی دوستانے عزیز؟ اب پرابلم یہ ہے، اب خواب کا نبوتوں سے اتنا گہرا تعلق ہے. یوں کہہ لیجئے انسان میں اللہ نے، عام انسان میں اور نبی میں یہ بھی فرق رکھا. آپ کے اور میرے جب تک حواس سلامت رہیں، جب تک ہماری یہ سینسز کام کریں، تب تک تو معاملہ ٹھیک ہے. ہم جیسے ہی سو جائیں نا، شریعت ہم پہ سے قلم اٹھا لیتی ہے. سوتے انسان کو اللہ کسی شے کا مسئول نہیں بناتا. توجہ ہے جی؟ جب تک ہم جاگ رہے ہوں ہم مسئول ہیں. کیا دیکھنا ہے، کیا سننا ہے، کیا چکھنا ہے، کیا چھونا ہے، اس سب میں خدا نے آپ کے لیے قاعدے قوانین بنا دی. آپ کو اس کے مطابق چلنا ہے. مگر جیسے ہی حواس معطل ہوئے شریعت نے آپ کو معذور سمجھ لیا. توجہ ہے؟ مگر ایک نبی دوسرے نبی سے کہہ رہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں.
اور وہ دوسرا بھی کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ بھی اللہ سے وحی کے رشتے میں جڑا ہے. وہ کہہ رہا ہے بابا وہ کرو جس کا حکم ملا ہے. توجہ ہے بھئی، یہ روایت یہ بخاری شریف میں بھی ہے، آپ کے مصادر میں بھی ہے. پیغمبر نے فرمایا بعض افراد سے اللہ نے شریعت کا قلم اٹھا لیا، یعنی اللہ نے انہیں مسئول نہیں بنا. ایک دیوانہ، اللہ نے جس سے قوت عقل چھین لی ہے نا، خدا قیامت کے دن اس سے کوئی حساب نہیں لے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ عادل خدا ہے. جسے اس نے نعمت عقل سے نہیں نوازا وہ اس سے سوال بھی نہیں کرے گا. توجہ ہے جی. اسی طرح ایک ہے سوتا انسان. سوتے انسان پہ شریعت نہیں ہے. کیوں؟ پروردگار جانتا ہے اس کے حواس باطل ہو گئے، اب اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. بات پہنچ رہی دوستوں نے عزیز؟ اس کا یہ مطلب نہیں آپ فجر میں سو جائیں، غلط نہ تصور کیجئے. فجر میں اٹھ کے نماز پڑھنا واجب، مگر ایک انسان سو رہا، سوتے میں اگر اس سے کوئی عمومی گناہ سرزد ہو جائے، وہ کچھ ایسا چھو لے جو چھونا نہیں چاہیے، اگر کچھ بھی ایسا معاملہ ہو جائے، پروردگار اسے گناہ نہیں دے گا. کیوں؟ حواس معطل ہو چکے. یہ ہے آپ کی اور میری حیثیت کہ حواس سلامت تھے، وضو قائم تھا. جیسے ہی حواس معطل ہوئے، نیند کا پہلا جھونکا آیا، ہمارا وضو ہی باطل ہو گیا، ہم طہارت کے اس درجے سے ہی گر گئے. مگر اللہ کا نبی سو رہا ہے، اللہ اسے حکم دے رہا ہے. نہیں، میں جوانوں کے قریب آنے کے لیے سادگی سے بات کرتا ہوں. اگر آپ دیکھیں کہ ایک صاحب سو رہے ہیں، آپ دیکھیں باہر سے ایک صاحب آتے ہیں اور سوتے شخص سے کہتے ہیں دیکھو اٹھ کر یہ بھی کر لینا، وہ بھی کر لینا، اور آ کر مجھے رپورٹ کر دینا. آپ کو کس کے ذہن پہ شک جائے گا؟ آپ کہیں گے صاحب کتنا بیوقوف ہے، اس سوتے بیچارے کو کیا پتا، یہ سوتے کو حکم دے رہا. حضور اللہ سوتے ابراہیم کو، میرا ساتھ دے تو لطف آئے گا دوستو، اللہ سوتے نبی کو حکم دے رہا ہے بیٹے کو ذبح کر دینا. پہلے سے آخری دوست پر نگاہ رکھ کے جملہ کرنا چاہتا ہوں، کم از کم ایک بات تو پتہ چل گئی نا، نبی سوتا ہوا بھی ہم جیسا نہیں ہوتا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ اس کا مطلب ہے نبی سوتا ہوا بھی ہم جیسا نہیں. پورا مجمع ساتھ دے، نبی سوتا ہوا بھی ہم جیسا. بات پہنچ گئی نا؟ اب آپ کی مرضی ہے جیسے بھی اس جملے کو سن لیں. نبی سوتا ہوا بھی ہم جیسا نہیں ہوتا. تو اب اگر کبھی سوتے ہوئے نبی کو بدلنا پڑا تو کسی ایسے سے ہی بدلیں گے جو سوتے ہوئے بھی نبی جیسا ہوگا. بات پہنچے دوستان عزیز؟ اس کا مطلب ہے کبھی سوتا نبی بھی بدلنا پڑا تو پروردگار کسی ہم جیسے سے نہیں بدلنے لگا. جس کا نیند میں وضوئی سلامت نہ رہے وہ کہاں نبی کی جگہ لیٹ سکتا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ حضور غور فرمائیے تو خواب کیا؟ اب خواب کی بھی دو اقسام ہیں. ایک ہے ازراس احلام، یعنی یوں ہی لغویات، فضولیات، کھانے پینے میں اوپر نیچے ہوا تو بیچاری حصوں کا برا حال ہو گیا. سونے جاگنے میں کچھ الٹا سیدھا دیکھ کے سوئے تھے، بس وہی ذہن میں چلتا رہا، ویسے ہی بہم آتے رہے. مگر وہ خواب جو سچا خواب ہو، روایت عالم اسلام میں موجود ہے اور صحیح کتاب میں بھی موجود ہے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ صحیح سے مراد تو سمجھتے ہیں نا، جو صحیح ہو اس میں بھی موجود ہے، آپ کے مصادر میں بھی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا مومن کا سچا خواب نبوت کا 46واں جزو ہے. بات پہنچے دوستوں نے؟ نبوت کا
46واں 46 جز ہے، یعنی سچا خواب بھی اللہ کی جانب سے ایک قسم کی رہنمائی ہے، یعنی پروردگار خواب کے ذریعے بھی رہنمائی فرما سکتا۔ امام مالک، آپ جانتے ہیں نا امام مالک سواد اعظم کے 4 بڑے اماموں میں سے ایک، مالکی فقہ کے امام، ان کا معروف قول ہے، کسی نے ان سے پوچھا حضور کیا خواب کی تعبیر ہر انسان بتا سکتا؟ ہر انسان سے خواب کی تعبیر پوچھی جا سکتی ہے۔ انہوں نے آگے سے فرمایا تم نے نبوت کو مذاق سمجھا؟ توجہ ہے جی، یہ امام مالک کا فرمان ہے۔ انہوں نے فرمایا تم نے نبوت کو مذاق سمجھا؟ تم ہر کسی سے سچے خواب کی تعبیر پوچھ لو۔ یاد رکھو سچا خواب نبوت کا 46واں جز ہے، پوچھنا اس سے بنتا ہے جو متقی بھی ہو، صاحب کردار ہو، عالم ہو، عارف ہو، علوم قرآنیہ پہ، علوم عرفانیہ پہ دسترس رکھتا ہو۔ توجہ ہے جی، کوئی ایسا تمہیں ملے تو اس سے جا کے اپنے خواب کی تعبیر پوچھا کرو۔ یہ کس نے فرمایا ہے؟ حضرت امام مالک نے۔ حضور لطف آئے اگر سادگی سے ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا، نبوت کے 46ویں جز کی اگر تعبیر پوچھنی ہو تو لازم ہے کہ جس سے پوچھو وہ صاحب کردار بھی ہو، وہ عالم بھی ہو، وہ عارف بھی ہو۔ جس کی نبوت کے 46ویں جز کی تشریح کا حق بھی فقط عالم، عارف، متقی رکھتا ہے، اس پورے نبی کا وارث کوئی عرب کا بدو جاہل تو نہیں بن سکتا ہے۔ جو ہے دوست اللہ صلی اللہ محمد محمد۔ کل میں نے جملہ عرض کیا تھا دوست کہ مکتب تشیع پہ ہونا، مکتب آل محمد پہ ہونا، یہ خدا کا بڑا احسان ہے۔ یہ بات پاکستانی مجمع میں ہونا بہت لازم ہے۔ ہمارے ملک میں نہ مذہب کے اندر دنیا نے خوابوں پہ بڑا بزنس چمکایا ہے۔ صاحبان فہم کے لیے میں بات عرض کروں اور مجھے اس مجمع کی بناوٹ کی بہت اچھے سے آ گئی ہے۔ دوستان عزیز، ہمارے ہاں پاکستان میں نا بڑی بڑی تحریکوں کی بنیاد رکھتے ہوئے صاحبان تحریک نے نبی کو خواب میں لائے ضرور ہے۔ اللہ کرے میری بات پہنچ رہی ہے دوستان۔ کوئی نبی کے لیے ٹکٹ کا بندوبست کرنا چاہتے ہیں، کبھی کوئی وجہ تخلیق کائنات مصطفیٰ کے آنے جانے کا خرچہ مانگ رہے ہیں مدینے سے۔ دنیا نے خوابوں کے اوپر بڑا بزنس رکھا۔ مکتب آل محمد پہ ہونا کتنے حوالے سے باعث اطمینان ہے یہ تو میں شاید نہیں بتا سکتا، مگر اس میں ایک حوالہ یہ بھی ہے، کم از کم میرے مکتب میں اتنے بڑے بڑے عالم گزرے، عارف گزرے، کسی نے خواب پہ بزنس نہیں چمکایا۔ ذرا اندازہ کیا، فخر کیجئے گا، یہ باعث فخر بات ہے آپ کے لیے۔ دیکھیں میں اپنی خطابت کو ایک طرف رکھ کے یہ بات عرض کروں، اور غالباً اگر میری یادداشت درست کام کرے، محقق ہل۔ اب جانتے ہیں انہیں معصوم نے محقق کا لقب دیا تھا، کس بنیاد پر؟ جوانوں کے لیے یہ قابل فخر اور قابل غور بات۔ ذرا سمجھیں دین کسے کہتے ہیں، شریعت کیا اور عالم کسے کہتے ہیں، اور خصوصاً مکتب آل محمد کے علماء کا لیول کیا۔ یہ درس پڑھا رہے تھے مسجد میں بیٹھ کر، اتنے میں وہاں نا جب طلاب کو درس پڑھا رہے تھے چند چھوٹے بچے کھیلتے ہوئے مسجد کے صحن میں آ گئے۔ آپ نے اپنے شاگرد سے کہا اٹھو اور انہیں مسجد سے نکال دو۔ بچہ وہ طالب علم اٹھا، اس نے بچوں کو نکال دیا۔ رات کو خواب میں سو رہے تھے کہ ایک مرتبہ خواب میں انہیں آواز آئی، ہلی یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے مسجد سے بچوں کو کیوں نکالا؟ اتنا دیکھا اور پھر خواب تمام ہو گیا۔ اگلے دن دوبارہ بیٹھ کر درس دے رہے ہیں، پھر وہی منظر دہرایا جاتا، وہی بچے کھیلتے ہوئے مسجد کے صحن میں آ گئے۔ آپ نے اپنے طالب علم سے کہا اٹھو اور ان بچوں کو مسجد سے نکال دو۔ شریعت کا ایک مسئلہ ہے،
کہ ایسے غیر ممیز بچے، یعنی وہ بچے کہ جنہیں پاکی اور پلیتی کی تمیز نہ ہو، جنہیں مسجد کے تقدس کا، ادب کا اصل تمیز نہ ہو، ابھی ان کا شعور ہی اس لیول پر نہ پہنچا، مکروہ ہے انہیں مسجد میں لانا، یہ ایک شریعت کا مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا اٹھاؤ اور انہیں مسجد سے نکال دیا، دوبارہ رات کو سو رہے ہیں، خواب میں پھر وہ آواز آئی، ہلی تم نے مسجد سے بچوں کو کیوں نکالا؟ حضور یہیں پر ہی خواب تمام ہوا، پھر تیسرا دن آتا، درس دے رہے ہیں، وہی منظر دہرایا جاتا ہے، بچے دوبارہ کھیلتے ہوئے آتے ہیں، آپ نے اپنے شاگرد سے کہا اٹھو اور ان بچوں کو مسجد سے نکالا، دوبارہ خواب میں وہی رات کو عالم بنا، ہلی تم نے کیوں بچوں کو نکالا؟ اور خواب تمام ہو گیا، بیدار ہو، جب بیدار ہوئے تو فرمانے لگے مولا ساری زندگی بھی آپ خواب میں تشریف لائیں گے نا، اور مجھے خواب میں یہ آواز دیتے رہیں گے، میں اپنے خواب کی بنیاد پر شریعت کے محکم مسئلے کو نہیں بدلوں گا۔ پتہ نہیں کتنے دوستوں تک میری بات پہنچی۔ معصوم نے خواب میں آ کر تم محقق ہو، یہ تمہارا امتحان ہو رہا تھا، یہ ہے آپ کے مکتب کے علماء کا لیول، یہ ہے آل محمد کے فقہاء کا لیول، یہ ہے مکتب تشیع میں موجود علماء کا، محققین کا، صاحبان راویان احادیث کا لیول۔ انہوں نے کہا میں نے اپنے خواب کی بنیاد پہ مسئلہ نہیں بدلنا۔ کیوں؟ اگر ایک مسئلہ شریعت کا خواب کی بنیاد پہ بدلا تو پھر ہر دوسرے کو خواب آئے گا۔ توجہ ہے جی؟ کیا بنے گا شریعت کا اگر ہر دوسرے عالم کو خواب میں معصوم آنے لگے؟ بات پہنچ رہی ہے جی؟ یہی وجہ ہے جن کے مکتب میں ایک خواب بکا اب روز بکتے ہیں، اور چونکہ خواب بکتے ہیں لہٰذا عالم بھی بکتے ہیں۔ آپ کے مکتب میں نہ خواب آتا ہے نہ شریعت بکتی ہے۔ توجہ ہے جی؟ ہاں یہ مسئلہ اپنی جگہ، اور حدیث معصوم اور حدیث رسول کہ شیطان خواب میں مصطفیٰ کی جگہ نہیں لے سکتا، محکم بات، معصوم نے خود فرمایا شیطان کے بس میں ہی نہیں ہے۔ کسی کے سچے خواب میں اگر واقعی مصطفیٰ آ جائے اور اسے یقین ہو کہ میں نے مصطفیٰ سے بات کی یا مصطفیٰ میرے خواب میں تھے، اس سے وہ دین کو نہیں بدل سکتا، مگر ایک بات ہے اگر خواب میں مصطفیٰ ہی آئے ہیں تو وہ واقعی مصطفیٰ۔ گھبرا تو نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ شیطان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ سچے خواب میں مصطفیٰ کو بدل سکے۔ حدیث سن لی آپ نے، جملہ عرض کر کے بس آپ کی زحمت جلدی تمام کرنے جا رہا ہے۔ دوستان عزیز، سچا خواب ہوتا ہے اللہ کے ہاتھ میں۔ کاش میری یہ بات اتنے پہ پہنچ جاتی نا، مجھے اس مجمع پہ بڑا اطمینان ہوتا خدا کی قسم، مگر میری قسمت میں بات کو کھول کے بیان کر رہا ہوں۔ چونکہ سچا کا خواب خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے، خدا نے قانون بنا دیا ہے میرے اختیار میں شیطان مصطفیٰ کی جگہ نہیں لے سکتا۔ پتہ نہیں میری بات کیوں نہیں پہنچ رہی ہے دوستان، چونکہ خواب اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اللہ نے شیطان کو پابند کر رکھا ہے کہ وہ مصطفیٰ کی جگہ نہیں لے سکتا۔ تو مجھے ایمان سے فیصلہ کرنا دوستو، جب شیطان سوتے میں خواب میں مصطفیٰ کی جگہ نہیں بیٹھ سکتا تو جاگتے میں کوئی شیطان نبی کو کیسے اپنی جزاک توجہ ہے دوستان نے، خدا نے قانون بنا رکھا ہے کوئی شیطان نبی کی جگہ نہیں لے سکتا۔
توجہ ہے جی؟ تو حضور جب کوئی شیطان خواب میں بھی نبی کی جگہ نہیں آ سکتا تو پھر حقیقت میں بھی کوئی شیطان نبی کی جگہ نہیں آ سکتا۔ نبی کی جگہ جب آئے گا معصوم کی جگہ معصوم کو ہی آنا چاہیے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اللہ نے ہمارے لیے خواب کو حجت ہی نہیں بنایا۔ حجت کیا ہے؟ وہی حواس خمسہ جنہیں اللہ نے عقل کے مددگار بنایا، اور جسے اللہ نے عقل دی ہے اللہ اس سے امتحان ضرور لے گا۔ وَلَقَدْ زَرْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ پروردگار نے فرمایا سنو، کثیر تعداد جنوں اور انسانوں کی میں اٹھا کے جہنم میں پھینک دوں گا۔ توجہ ہے دوستان؟ اللہ نے واضح قرآن میں سورہ آراف میں فرمایا زرنا لجہنم کثیر من الجن والانس، کثیر تعداد جنوں اور انسانوں کی میں نے ڈالنی ہی جہنم میں ہے۔ تھک نہیں گئے تو سادگی سے ایک بات عرض کروں، جنہیں اپنی اکثریت پہ ناز ہونا وہ تو تیاری رکھیں۔ جو ہے دوستان اس نے واضح فرمایا کثیر تعداد میں نے اٹھا کے جہنم میں ڈال دے۔ کیوں؟ غور کرنے والی عقل دی تھی، غور ہی نہیں کرتے تھے۔ میں نے دیکھنے والی آنکھ دی تھی، انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ میں نے سننے والے کان دیے تھے، انہوں نے سنا ہی نہیں۔ اولئک کالانعام، تمہیں انسان لگتے ہوں گے، یہ تو حیوان ہے۔ بل ہم اضل، یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ قرآن ہے دوستو، قرآن پہ کم از کم سبحان اللہ ضرور کہنی چاہیے۔ پروردگار واضح فرما رہا ہے کثیر تعداد میں نے اٹھا کے جہنم میں پھینک دینی۔ کیوں؟ انہیں آنکھیں دی، دیکھا ہی نہیں، انہیں میں نے کان دیے، سنا ہی نہیں، اور جو دیکھ اور سن کے نتیجہ عقل نے نکالنا تھا وہ نکالا ہی نہیں۔ آخری جملہ بس میں آپ کی زحمت تمام کرنے جا رہا ہوں۔ ایک بات تو طے ہو گئی، اس کا مطلب ہے پروردگار جب بھی ہمارے لیے کسی حجت کو تمام کرے گا نا تو دیکھنے کا بھی سامان کرے گا۔ غدیری مجمع کو بھی اگر مجھے کھل کے سب کچھ بتانا پڑے تو پھر لطف ہی کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے حجت تب جب بھی تمام ہوگی، کانوں کو سنایا بھی جائے گا، آنکھوں کو دکھایا بھی جائے گا۔ دوستو یاد رکھو، اللہ کا نبی مدینے کی مسجد کی چٹائی پر بھی بیٹھ کر بتا سکتا تھا، مگر غدیر میں علی کو اٹھا کے دکھا من کنت مولا ہو، کانوں سن بھی لو، آنکھیں دیکھ بھی لو۔ توجہ ہے دوستان؟ اس کا مطلب ہمارے لیے خواب حجت نہیں، اور اللہ نے ہمیں عقل دی، نعمت عقل حجت۔ اللہ حساب ضرور لے ہر اسے جسے اللہ نے عقل۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے مجھ جیسا تو ماشاءاللہ میرے خاندان میں میرے زمانے میں کوئی عقل مند ہی نہیں، تو پھر آپ سے بڑا کوئی خدا کی اطاعت و عبادت کرنے والا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کہ عقل ہے نا، تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اللہ نے مجھے عقل سے، جسے یقین ہے نا نہیں مجھے تو اللہ نے اس نعمت سے دور ہی رکھا، اس کی مرضی ہے وہ مصلی سے دور رہنا چاہے تو رہے، اس کی مرضی ہے وہ اطاعت پروردگار سے دور رہنا چاہتا ہے تو رہے۔ مگر اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں اللہ نے مجھے عقل دی ہے اور مجھے ہر شے کا پتہ ہے، تو اگر آپ کو سیاست میں سب کچھ پتہ ہے نا، آپ کو کرکٹ میں سب کچھ پتہ ہے نا، تو یہ ہونا نہیں چاہیے جب بات مذہب کی آئے تو آپ کے نانی سے یہ سنا تھا اور دادی نے یہ بتایا۔ لازم ہے کہ اپنی عقلوں کو علوم آل محمد کے حوالے کریں۔ اللہ نے آپ کو ایسی حجتوں سے نوازا ہے، ایسے علوم سے نوازا ہے کہ جو آپ کی بھی زندگی سنوار سکتی ہیں، آپ کی نسلوں کی آخرت بھی سنوار سکتی ہیں۔ لازم جسے اللہ نے نعمت عقل دی ہے اور وہ اس پہ عمل پیرا نہ ہو، وہ حیوان ہے، وہ حیوان سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اللہ نے حیوان کو جتنی صلاحیتیں دی وہ اسے اچھے سے استعمال کر۔ بدبخت ہے وہ انسان جسے اللہ نعمت عقل سے سرفراز کرے اور وہ اسے استعمال نہ کرے۔ اور علی عقل والوں کا امام ہے۔
دوستان عزیز، 2 محرم سن 1446 ہے جی۔ دوستان عزیز، جانتے ہیں 2 محرم کون سی تاریخ ہے؟ اس عشرہ محرم میں نا 3 تاریخیں بڑی اہمیت کی ہیں۔ ایک 2 تاریخ جب معصوم وارد کربلا ہوتے ہیں، ایک 7 محرم جب آل محمد پہ پانی بند ہوتا ہے، اور ایک 10 محرم جب سید الشہداء شہادت کے درجے پہ سرفراز ہوتے ہیں۔ صبح قیامت تک یہ 3 تاریخیں مومنین کے دلوں کو زخمی کرتی رہیں گی۔ قافلہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے، قافلہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ ایک مرتبہ معصوم کے قافلے میں سے کسی نے تکبیر کی صدا کو بلند کیا۔ جیسے تکبیر کی صدا بلند ہوئی نا تو سبھی ایک دم سے چوکس ہو گئے، سبھی ایک دم سے حیران ہو گئے۔ استفسار کیا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا مجھے دور سے درخت دکھائی دے رہے ہیں، ایسا لگتا ہے درخت ہوں گے تو پھر لازمی ہے پانی بھی ہوگا، یقیناً کوئی ایسی جگہ آ رہی ہے جو سرسبز و شاداب ہے۔ ایسے میں ایک شخص آگے بڑھا، اس نے کہا نہیں، میں اس راستے کا آشنا ہوں، یہاں پر کوئی زرخیز جگہ نہیں ہے۔ معصوم نے فرمایا چلتے رہو، خدا خود ہی معاملے کو واضح کرے گا۔ ابھی چند قدم چلے تھے، ایک صحابی تڑپ کے کہتا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پوچھا گیا یہ کیوں کہا؟ اس نے کہا وہ جو مجھے درخت محسوس ہوتے تھے نا، اب مجھے لگتا ہے کسی نیزے کی نوک دکھائی دے رہے ہیں۔ بس دوستو، وہ نیزے نزدیک آ رہے ہیں جو اکبر کے سینے کو زخمی کرتے ہیں۔ وہ نیزے نزدیک آ رہے ہیں جن سے قاسم کو پامال کیا جائے گا۔ وہ نیزے نزدیک آ رہے ہیں جن پہ آل محمد کے چاند کل کو دکھائی دیں گے۔ کوفے سے شام، شام تک بیبیاں جنوں کے نیزہ پہ اپنے بچوں کے سروں کو دیکھیں گی۔ بس وہ نیزے آل محمد کے قریب آ رہے ہیں۔ تھوڑا مزید آگے بڑھے، دیکھا لشکر ہے، کم از کم 2000 کا لشکر تھا جس کے سربراہ کا نام حر ہے۔ وہ آیا ہے حسین کا راستہ روکنے کے لیے، وہ آگے بڑھا ہے حسین کا راستہ روکنے کے لیے۔ آگے بڑھا، اس نے آگے بڑھ کے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا۔ اس نے جیسے ہی میرے مولا کے گھوڑے کے لجام میں ہاتھ ڈالا نا، اس نے کہا رک جائیے۔ معصوم نے فرمایا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھی۔ یہ جملہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ ہور اوپر سے نیچے تک کانپ گیا اور کانپ کے کہنے لگا فرزند رسول، اگر آپ کے سوا کسی نے عرب میں سے یہ جملہ مجھ سے کہا ہوتا میں بڑھ کر اس کو جواب دیتا۔ مجھے کوئی شک نہیں ہے اس بات پہ، آپ کی ماں زہرا سے بڑھ کے کائنات کی کوئی ماں ہی افضل نہیں ہے۔ ماں نے کوئی ماں افضل نہیں ہے۔ فرمایا ہور ہٹ جا، مجھے پڑھنے دے۔ امام نے اپنی سواری کو ایک مرتبہ ایڑ لگائی، سواری آگے بڑھنا شو۔ ہور نے پھر روکنے کی کوشش کی، مگر نہ ہور میں سکت ہے نہ وہ 2000 کے لشکر میں۔ کیوں؟ معصوم نے دیکھا پیاس کے مارے ان کی زبانیں تک باہر آ رہی ہیں، حتیٰ حیوانوں کی زبانیں باہر آ رہی ہیں۔ پیاس کا مارا ہوا لشکر تھا۔ امام نے ایک مرتبہ جناب عباس کو بلایا، کہا عباس میں نے پچھلی منزل پہ کہا تھا کچھ اضافی پانی رکھ لو، رکھا تھا؟ جی مولا رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا جس مقصد سے رکھوایا تھا وہ مقصد آ گیا۔ عباس آگے بڑھو، ان میں سے سب کو سیراب کرو۔ حضور ایک مرتبہ علی اکبر نے مشکیزہ اٹھایا، جناب عباس نے مشکیزہ اٹھایا، آگے بڑھ کے لشکر حر کو پانی پلانا شروع کیا۔ میں یوں کہوں انہوں نے مشکیزے اٹھائے اور انہیں پانی پلایا جنہوں نے انہیں پیاسا مار دیا۔ اس پیاسے علی اکبر، اس پیاسے عباس نے جو پیاسے مارے گئے، ان شہدائے کربلا نے حر کے لشکر بڑا آسان تھا اگر تلواریں نکال لیتے، ان میں لڑنے کی بھی ہمت نہیں تھی، ان کی اوقات ہی نہیں تھی اس وقت لڑ سکتے، مگر فرزند رسول نے۔ مگر اب دیکھنا آل محمد کے عرفاء نے کہا ان کے فضائل میں مسائب ہیں، اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی۔ جب سب نے پانی پی لیا، امام نے فرمایا عباس سب نے پی لیا؟ جی مولا سب نے جی بھر کے پی لیا۔ اب دیکھو ذرا میرے مولا کی وصیت، دیکھو اس امت نے حسین کے ساتھ کیا کیا اور حسین نے امت کے ساتھ کیا کیا۔ کہا عباس آگے بڑھو، اب ہر حیوان کو پانی پلایا جائے، ایک ایک حیوان کو۔ اور جانتے ساتھ میں تلقین کیا کی؟ کہا عباس
تب تک کسی حیوان کے آگے سے پانی کو نہ ہٹایا جائے جب تک وہ خود ہی سیراب ہو کے منہ کو نہ ہٹا۔ یہ ہے کردار حسین۔ ایک مرتبہ سب کو پانی پلایا گیا، آگے بڑھے 2 محرم سرزمین کربلا پہ وارد ہوئے، اور کا لشکر بھی ساتھ ساتھ چل رہا، امام علی مقام کا لشکر چل رہا، مقدر شناس سواری حسین کی ایک مرتبہ ٹھٹک کے رک گئے۔ امام نے کوشش کی آگے بڑھے، نہیں بڑھتی۔ روایت کہتی ہے دوسری سواری لائی گئی، امام اس پر سوار ہوئے، ایڑ لگائی، سواری نہیں چلتی۔ تیسری سواری لائی گئی، لاتے لاتے 7 سواریاں بدلی، کوئی سواری آگے نہ بڑھی۔ امام نے فرمایا دیکھو یہاں کے رہنے والے مقامی کون ہیں۔ کچھ دیر کے بعد بنی اسد کے بزرگ اکٹھے ہو گئے۔ معصوم نے پوچھا اے بنی اسد کے بزرگوں، اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا مولا اسے غازریہ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی اور نام؟ کسی نے کہا مولا اسے ناصریہ کہتے ہیں۔ فرمایا کوئی اور نام؟ کسی نے کہا اسے شط الفرات کہتے ہیں۔ مولا نے فرمایا کوئی اور نام؟ اتنے میں ایک بزرگ پیچھے سے آگے بڑھا، اس نے کہا فرزند رسول جلدی سے زمین سے چلے جاؤ، مولا آگے بڑھ جاؤ۔ مولا نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے آج تک ایسا نہیں ہوا کوئی نبی یا نبی زادہ اس زمین پر وارد ہوا ہو اور اسے مصیبت نہ آئی ہو، مولا آگے بڑھ جائیں۔ مولا نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا مولا اس زمین کا ایک نام کرب و بلا بھی۔ یہی حق بنتا ہے آل محمد کو رونے کا، اس کے لیے کو بلند کیجئے گا، آج 2 محرم ہے، غربت کربلا آگے بڑھ رہی ہے۔ اس نے کہا مولا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں، یہاں سے چلے جائیے۔ کربلا کا نام آنا تھا، میرے مولا کے ہاتھ سے لجام چھٹ گئی، کہا عباس سواریوں کو بٹھا دو، عباس سواریوں کو بٹھا دو۔ عباس نے محمل بٹھانے شروع کیے، سارے محمل بیٹھے، ساری بیبیاں اتری، مگر ایک وقت عجب ہوا، جب جناب زینب عالیہ اتری نا تو بی بی کا دل گھبرایا، جیسے ہی قدم کربلا کی زمین پہ لگے زینب کا دل کانپنے لگا۔ بی بی زمین پر بیٹھی، ایک مرتبہ مٹی اٹھائی، سونگی، تڑپ کر پھینک دی، کہا عباس جا کے بھائی سے کہو زینب کو اس زمین پہ نہیں رہنا، جا کے کہو مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے یہاں سے جانا ہے، مجھے اس مٹی سے حسین کے لہو کی خوشبو۔ میرا مولا عباس آیا، میرا مولا سید الشہداء کے پاس، کہا مولا آقا ذاتی فرما رہی ہے مجھے یہاں نہیں رہنا، یہاں سے فوراً چلیے۔ میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا جا کر زینب سے کہو، سادگی سے، بڑا خدا کی قسم بڑا تلخ جملہ، میں سادگی سے عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا جا کے میری بہن سے کہنا زینب آپ کے بھائی کی زندگی کا سفر تمام ہو گیا، بس اب حسین کی زندگی میں کوئی اور سفر نہیں لکھا۔ ایک مرتبہ وہاں خیام لگائے گئے، فرات کے کنارے خیام لگائے گئے، رات کا وقت ہوا، ایک مرتبہ امام حسین حالت عبادت میں ہے، خیمے میں تڑپ کے جناب زینب داخل ہوئے اور آ کر فرمانے لگے بھیا حسین میرا دل بڑا گھبرا رہا، حسین میرا دل گھبرا رہا۔ کہا کیوں، کیا وجہ؟ کہا مجھے پاس سے کسی ضعیفہ کے رونے کی صدا آ رہی، مجھے لگتا ہے کوئی ضعیفہ رو رہی ہے۔ میرا مولا رو کے کہنے لگا زینب ہماری ماں زہرا ہمارے ساتھ ساتھ سفر کر۔ اجرکم علی الزہرا، یہ مہینہ رونے کا مہینہ دوستو، یہ دن رونے کا دن، ان آنکھوں کو بلند ہونا چاہیے۔ اللہ جانے اگلا سال ہمیں نصیب ہونے کے نہیں، اگلا دن چڑھتا ہے۔ میرے مولا نے جناب عباس سے کہا بنی اسد کے سارے مردوں کو بلا لو۔ بنی اسد کے سارے مرد امام کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا سنو دوستو، 10 محرم کی صبح ہوگی، یہاں ایک خون ریزی ہوگی، ہمیں بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا۔ دیکھو میں تم سے اس زمین کو خرید کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے موقع پر زمین کو خرید کیا۔ آپ جانتے ہیں علی اکبر کے نام کی جاگیر بن گئی۔ جب علی اکبر کے نام کی جاگیر بن گئی، آپ نے فرمایا میں یہ تمہیں واپس ہبہ کرتا ہوں، تم اس زمین کے وارث ہو، مگر یاد رکھو میں تمہیں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں، میں فرزند رسول ہوں، میری ان وصیتوں پر عمل کرنا۔ کہا حضور فرمائیے۔ کہا میری پہلی وصیت ہے جب ہمیں یہاں پر یہ ہمارے لاشیں چھوڑ کر چلے جائیں، تم کھیتی باڑی کرنے کے بہانے آنا، ہماری لاشوں کو دفنا کر چلے جائیں، ہماری لاشوں کو دفنا۔ دوسری نصیحت،
کبھی بھی ہماری قبروں پہ زراعت نہ کرنا، کبھی ہماری قبروں پہ۔ اور تیسری وصیت ایسے ہے، آپ کی مرضی جیسے بھی اسے سنیں، کیونکہ اس وصیت میں حسین نے آپ کو یاد رکھا ہے، اپنے ہر شیعہ زائر کو یاد رکھا ہے، ہر وہ جو کربلا گیا ہے وہ آج 2 محرم کو حسین کا شکریہ ادا کرے۔ کہ بنی اسد کے لوگوں، جب بھی کبھی میرا کوئی زائر میری قبر پہ آئے، اسے 3 دن ٹھہرانا، 3 دن اسے کھانا، اسے پانی پلانا۔ میں کہتا ہوں مولا آپ نے آخر 3 دن کی بات کیوں کی؟ 3 دن میرا زائر ادھر ٹھہرے، اسی لیے کہتے ہیں کربلا میں کم از کم 3 دن ٹھہرنا چاہیے۔ آخر کیوں؟ یہ تو 10 محرم کو پتا چلا۔ امام نے کیوں وصیت فرمائی تھی؟ میرا مولا چاہتا ہوگا صبح قیامت تک میرے شیعہ کربلا آئیں اور اندازہ کریں کربلا کی زمین پر 3 دن پیاسا بچوں کے ساتھ رہنا کتنا مشکل ہے۔ اجرکم اللہ، سیدہ کونین ناسوں کو قبول فرما۔ پروردگار سوائے غم آل محمد کے کوئی غم نہ آپ کو۔ آپ نے فرمایا تھا اپنی خواتین کو بھیج دو۔ تھوڑی دیر بعد تمام نساء بنی اسد سامنے آ گئی۔ آپ نے کہا بنی اسد کی عورتوں دیکھو میرے ساتھ بھی مختورات عصمت ہے، ہو سکتا ہے 11 محرم کو یہ ظالم ناکے لگا دیں، تمہارے مرد نہ آ سکیں۔ ایسا کرنا تم پانی بھرنے کے بہانے فرات پہ آ جانا۔ اسے کہتے ہیں غربت کربلا، یہ ہے غریب کربلا کی غربت۔ عورتوں سے التماس کر رہے ہیں ایسا کرنا پانی بھرنے کے بہانے آنا، ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال دینا، ایسے ہی ہمارے لاشیں چھپ جائیں گے۔ اب ہے اصل غربت، اب کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سننا، کہا جاؤ اور جا کے اپنے بچوں کو بھیج دو۔ تھوڑی دیر بعد ننھے بچوں کی فوج اکٹھی ہوئی۔ کہا بنی اسد کے بچوں، میرے ساتھ بھی ننھا علی اصغر ہے، میرے ساتھ بھی بچے ہیں، دیکھو 11 محرم کو ہو سکتا ہے تمہارے بابا نہ آ سکے، تمہاری مائیں نہ آ سکے۔ اب اسے کہتے ہیں غربت مظلوم۔ کہا آ جانا کھیلنے کے بہانے، کھیل ہی کھیل میں ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال دینا۔ میرا مولا چاہتا تھا شاید بچوں کے کھیل کے بہانے میرا لاشا چھپ جائے، زینب وہ منظر نہ دیکھے، مگر ہائے وہ 11 محرم، نہ بڑے آ سکے، نہ عورتیں آ سکی، نہ بچے آئے، زینب ضرور آئی۔ زینب نے لاشا دیکھا، ایک مرتبہ تڑپ کے کہا حلت آخری، کیا تو ہی میرا اجرکم اللہ زہرا۔ یہی حق ہے دوستو آل محمد کو رونے کا۔ یہ قوم آل محمد کو گریے کا ہدیہ پیش کرتی ہے، سیدہ اس ہدیے کو قبول فرما۔ دوستو 2 سے 3 سے 4 محرم ہوتا رہا۔ مجھے حکم ہے جناب حر کے حوالے سے، بڑا وقت ہوا، بس 2 جملے سنی اور زحمت تمام۔ وقت گزرتا رہا، شب عاشورہ کا وہ حر جو 2 محرم کو حسین کو کربلا میں پابند کرتا ہے، اس کا جرم صرف حسین کو 2 محرم روکنا نہیں ہے، ہر روز کے ساتھ حر کا جرم بڑھتا چلا جا۔ 7 محرم کو یہ جرم اپنی معراج پہ پہنچ گیا۔ کیوں؟ حر ان لوگوں میں سے تھا جس نے امام کے خیموں کو اکھاڑا، امام کے خیمے اکھاڑنے کے جرم میں بھی حر موجود تھا، مگر یہ مجرم رہا شب عاشور تک۔ شب عاشور آئی، ایک مرتبہ لشکر باطل کے ایک شخص نے حر کا چہرہ دیکھا حر کے جسم میں رشا پڑا ہوا، حر کانپ رہا، وہ آگے بڑھا، اس نے کہا حر اگر کوئی مجھ سے پوچھتا نا کہ عرب میں بڑے بڑے شجاع کون سے، میں جو اول نام لیتا ہوں ان میں تیرا نام ہوتا، مگر میں دیکھ رہا ہوں تو کل کی جنگ سے گھبرا گیا ہے۔ حر نے کہا میں گھبرایا نہیں ہوں۔ اس نے کہا حر کانپ کیوں رہا ہے؟ حر نے اس کا دامن پکڑا، حر ٹیلوں میں سے گزرنا شروع ہوا، ٹیلوں میں سے گزرتے گزرتے مظلوم کے خیموں کے پاس آیا، کہا ذرا کان لگا کر سن تجھے کوئی آواز آ رہی ہے؟ اس نے کان لگائے، اس نے کہا حر مجھے لگتا ہے بہت سے پیاسے بچے کہیں جمع ہو کے العطش العطش کی صدائیں بلند کر۔ حر نے کہا مجھے ایمان سے بتا، ہمارے جانور بھی پانی پی رہے، یہ آل نبی اولاد علی۔ اگلا دن آئے، میں مختصر کروں میں تمام کروں، اگلا دن آئے، یہ سورج نے الگ منظر دیکھا حر کا بیٹا ہے،
اس کے ہاتھ میں رسی ہے، رسی جا کے باپ کے ہاتھوں سے بندھی ہوئی ہے، حر قیدی بن کے معصوم کی جانب آ رہا ہے۔ یہاں امام حسین خیمے کے باہر کرسی پر بیٹھے، آپ نے کہا عباس اکبر آگے بڑھو، میرا مہمان آ رہا۔ حسین تیری سخاوت کے صدقے اب ہر گناہگار، میری طرح کا ہر گناہگار حر کا یہ ذکر ضرور سنے اور دعا کرے، یا اللہ ہمیں حر کے ساتھ مشہور فرمانا۔ ایک مرتبہ جب آیا ہے نا، آ کے بندے ہاتھوں سے کہا فرزند رسول کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کہا حر میں خدا کی طرف سے تیری توبہ قبول کرتا ہوں، بس میں زحمت تمام کروں آخری جملے۔ اس نے کہا مولا اب مجھے جینے کی خواہش نہیں ہے، مولا میں بڑا مجرم ہوں، مولا مجھے اذن جہاد دیجیے۔ آپ نے کہا حر جا، تو یہاں پر بھی حر ہے، تو آخرت میں بھی حر ہے، تو یہاں بھی آزاد، تو آخرت میں بھی آزاد ہے، جا۔ اس نے پہلے بیٹے کا دامن تھاما، اس نے کہا میرے لال میں پہلے نہیں جاؤں گا، پہلے تو جائے گا۔ کیوں؟ میرے لال ہم بڑے مجرم ہیں زہرا کے، ہم نے مصطفیٰ کا بڑا جرم کر دیا ہے، ہم نے مصطفیٰ کا بڑا نقصان کر دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں تو میدان میں مارا جائے، تیرے مارے جانے کی اذیت میں برداشت کروں، جا میرا لال خدا کے حوالے۔ حر کے بیٹے نے تلوار نکالی، حر کا بیٹا جا کر لڑا، داد شجاعت دی، وہ گرا، جیسے ہی گرا اس نے کہا یا بتا ہو ادرکنی، بابا میری مدد کو آ۔ حر فوراً سوار ہوا، حر نے ایڑ لگائی، جیسے ہی بھاگا، جیسے ہی بیٹے کے قریب آیا، حر کے لیے تو قیامت آ گئی۔ کیوں؟ حر کے بیٹے نے دیکھا، حر نے دیکھا اس سے پہلے زہرا کا لال وہاں موجود ہے۔ فوراً حر سواری سے اترا، حر نے کہا فرزند زہرا، فرزند زہرا پیچھے ہو جائیے۔ مولا یہ کنیز کا بیٹا ہے، یہ غلام کا بیٹا ہے، مولا میں سبا دو۔ اب جو مولا نے جملہ کہا، دعا کرو کاش آسمان پھٹ جاتا، کہا پیچھے